میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ سافٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے، بلکہ مثالیں ہیں میرے پاس. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، تو اس کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، تو آئی وانٹ ٹو لیو مائی جاب. میں نے کہا ریزن کیا؟ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر، اور میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بڑا مواد ہے. یہ میں نے اسے کویشچن کیا، میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے، شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو تم موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کر رہے ہو، صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہو، یا بیوی کو، بچی کو، فیملی کو دیکھتے ہوئے؟ ان کا کیا تم کرو گے؟ واٹ ایف اٹ ڈیڈنٹ ورک؟ تو ضروری نہیں کہ زندگی میں ہر چیز وہ کرنی ہے جو تمہیں پسند ہے. بہت سی بار ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں، ایسی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں نہیں پسند. اور یہ چیز لیک، کیونکہ نا موٹیویشنل اسپیکر میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی تھوڑا سا غلط سائڈ پہ یوتھ کو لے گئے. یہ کیا کہہ کہ فالو یور ڈریمس، فالو یور ڈریمس، یہ ایک بڑا نا یعنی آبجیکٹیو لوگوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں تھا، وہ بیسیکلی ایز بزنس دیکھ رہا تھا، ایز اے اس کو کیریئر لے رہا تھا. بٹ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بات جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں نا کہ ڈو وٹ یو لائک یا فالو یور ڈریمس، یہ تھوڑی سی کھوکھلی بات ہے. اس کو نا ذرا اسپیسیفائی کرو کہ ڈریمس اچھے ہوتے کون سے ہیں، اور رسپانسبلٹی کی بات پہلے کرو. میں نے لٹرلی ایسی یوتھ دیکھی ہے جنہوں نے اپنی اچھی ویل اسٹیبلش جاب چھوڑ دیں، میں بھی سستی کی وجہ سے، یا باس نہیں پسند آیا، یا جو بھی ہو گیا، اینڈ اس خواب سے کہ ہم بھی اسپیکر ٹرینر بنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اینڈ ناؤ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا، یہ واقعی موٹیویٹ کرتے تھے ٹو سم تھنگ وچ نو بڈی نوز. دیکھیں آپ آگے جنرل ڈائلاگ مار رہے ہیں نا، ہر بندے کی اپنی اپنی کسی طرح موٹیویشن ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے لیکن وہ اتنا اچھا کرکٹر ہے نہیں پروفیشنل لیول پہ کھیل سکے. اس کو آگے کیا فالو یور ڈریمز، وہ کیا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کرکٹ. بھائی آپ کو چیک تو کرو کہ میں اس لیول کا ہوں بھی صحیح کہ پروفیشنل. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ عجیب عجیب پروفیشنز اسی طرح موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. ابو سعد نے بچپن میں سنا تھا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کہ جو جی میں آئے کرو، جم پہ شروع ہو گیا. آج تک جنا جو ہے رکا نہیں. آج کتنا ابھی تو جم جائی جا رہا ہے، ابھی تک وزن پہ وزن اٹھائی جا رہا ہے یار، رک ہی نہیں رہا یار. ایکچولی پتا کہ میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھ لکھ جائیں گے نا، ہمارے پاس ڈگری آ جائے گی، ہماری ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہم ساری زندگی تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا فیکٹ کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، یہ تھیوری جو ہے اس کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. یونیورسٹیوں کو آگ لگا دیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نہیں، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں تھوڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار ہم نے اگر پڑھ لیا تو ڈائریکٹلی ہمیں سی او لیول پہ جو ہے ہمیں جاب مل جائے گی، مینیجریل لیول پہ مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. یار ہاؤ ڈو یو اسپیک وین یو آر سٹنگ ود دا پیپل، کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ نہیں. یہ تو صرف آپ نے ایک اسکل کی بات کی. اور آپ کو میں بتاؤں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر جب آتے ہیں نا، ان کو جب وہ جہاں پہ یعنی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے. اچھا جاب پروبیشن پیریڈ پہ رکھ بھی دیا، کام کرنا نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیں وہ تو انہوں نے تھیوری پڑھی ہے، ابھی ان کو پریکٹیکل کرنا پڑ رہا ہے، تو دے فیل. اب جب وہ ان کو تھوڑا بہت جب بریک لگتی ہے نا، دے تھنک یار ہمیں تو پھر وہ بڑا اصل میں دنیا بھی بہت چینج ہوئی برو. آپ دیکھیں میرے والد صاحب نے گدھے پہ بھی ٹریول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فیس ٹائم پہ اپنی بیٹی سے تھاؤزنڈز آف کلو میٹر پہ بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ شفٹ دیکھا. لائف وازنٹ دیٹ ایزی آلویز. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب کی جنریشن تک آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی، ہنٹ کرنا پڑتا تھا، وہ سب فزیکلی گوئنگ آؤٹ اینڈ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. جب یہ انفارمیشن ایج آئی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، اب گاڑیاں آ گئی ہیں، اب لگژریز آ گئی ہیں، اب چیزیں بہت آسان ہیں، کوکنگ ویڈیوز بنا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو وین دے سو دس نا، تو اچھا پیرنٹس نے مجھے سوچا کہ بیٹا محنت کرنی ہے تو نے، پیرنٹس کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے. تو مینٹورشپ کی کمی ہے بہت زیادہ آج کل کے دور میں. پیرنٹس مینٹورشپ نہیں دے سکے بیکاز دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے. جہاں کی یعنی ہوا چلی وہاں ڈگری، سب اچھا ڈگری کر رہے ہیں، بچے کو ڈگری کراؤ، میرا بیٹا آج کل پڑھ رہا ہے. اچھا جس کا بیٹا آج کل نہیں پڑھ رہا اس کے لیے بڑا ایشو ہے، حالانکہ وہ چاہے ٹاپ اسکل سیکھ رہا ہو، چاہے وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہا ہو، چاہے وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرو مارکیٹ میں. لیکن سنس اس سب کی وجہ سے نا ہمارے جو یوتھ ہے لگژریز کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی وہ دیکھیں یار گیمرز ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں، ایپ ڈیولپرز کما رہے ہیں، تو ہم بھی آرام سے بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن سیچوریشن مارکیٹ، لیکن اس سے تو بے روزگاری کم نہیں ہونی چاہیے تھی. ناؤ دیٹ وی ہیو مور اپرچونیٹیز کہ ہم جس سے پیسے کما سکتے ہیں، تو بے روزگاری تو کم ہوئی بھی ہے. لیکن
ایک لگژریس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا, ڈیفیٹس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم محنت کیے بغیر بھی, کیونکہ ہر بندے کے پاس تو وہ اسکلز نہیں ہے نا جیسے. اچھا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, مطلب اف یو سی اے اسٹڈی, میں نے ایک اسٹڈی دیکھی, اس میں پچھلے 3 سالوں میں 15.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستانی دے مووڈ آؤٹ. مطلب وہ کریم جن کو اسکل آتا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, وہ بجائے ایڈنگ ویلیو ٹو دا پروگریس آف پاکستان, دے مووڈ آؤٹ آف پاکستان ان ہنٹ آف منی. واٹ وڈ یو سے ناؤ؟ لٹرلی میں یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں جو بھی لیٹس سے اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ کے نکلے ہیں نا, آئی ٹولڈ دا سیم, آئی گیو دس ایڈوائس ٹو مائی بردر ایز ویل. میں نے کہا یار ایک کام کرو, دیکھو تم نے ابھی پڑھ لیا ہے, 10 کمپنیز اگر فار ایگزامپل اف یو آر سیکنگ اے جاب پرٹیکولرلی, ابھی میں بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, 10 کمپنیز کو جو ٹاپ کمپنیز ہیں نا پاکستان کے, لیٹ سے بات کر لیتے ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کرو اور لیٹ سے آپ کو انٹرویو کا موقع ملتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ جاتے ہو انٹرویو دینے کے لیے. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کی جاب لیٹ سے پروبیشن پیریڈ لگ گیا وغیرہ وغیرہ, آئی سے ٹو دیم یار ان کو بولو آئی ڈونٹ نیڈ اینی سیلری فار 3 months 2 months 1 month, I'll just work free for you as a compliment. My work will determine what should be my salary. Actually now I'm telling you, being a boss, اگر میں for example میرے سے اگر کوئی آتا ہے نا امپلائی جاب انٹرویو کرنے کے لیے, جب وہ میرے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھتا ہے نا, آئی ٹیک اپ اسٹیپ بیک. میں بولتا ہوں نہیں یار یہ بڑا پک اینڈ چوزی بندہ ہے, اس نے کمپنی کو کیا فائدہ دینا, یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ باس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ویسے اس چیز کو اکثر جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بھی لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی ضرورت ہے, پیسہ جو ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرے گا. وہ بات تب ہوتی جب کوئی ہائر لیول کا لیٹ سے گوگل کا سی او آیا بولتا ہے اچھا یار میں آپ کے پاس جاب کروں گا, میں آپ کی کمپنی کو یہاں تک, دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں گوگل کے سی او کے پاس کوئی آئے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئے گوگل کا سی او. یہ کیسے ہوگا؟ ایک فیکٹر ہے, مجھے سوری میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ ایک فیکٹر یہ دیکھنے والا ہے کہ چونکہ نا یوتھ بہت ملائن ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ ہوئے ہیں اپنے باس سے, امپلائرز سے, تو ناؤ دے ہیو بیکم اوور کاشیس کہ وی شوڈ سیٹ کنڈیشنز, وی شوڈ گو ود پراپر پلان, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ہاں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, بیکاز ہمارے پاس یوتھ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی باس نے ہمیں تو یہ کام جے ڈی میں تھا ہی نہیں لیکن کروانے لگ گئے. تو وہ پہلے سے نا ٹرین کرتے ہیں اپنے جونیئرس کو کہ اب تم جب جاؤ نا تو سیٹ کنڈیشنز رکھنا. بڑی بڑی کارپوریٹس بھی, یونیلیور میں میرا دوست تھا سبحان اللہ, اس کا باس کہتا کہ یار وہ پانی لے کے پانی پلا, ٹھیک ہے. اب یونیلیور از اے بگ کمپنی رائٹ, لیکن ایسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یار. اس میں ویسے حد تک تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر مطلب کیا, اگر ہم ایک ہوتا ہے پیار محبت کا رشتہ, ایک ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا, باس وہ الگ ہے. ہاں جیسے میں اس کو نا ہم کسی ایک چیز پہ آئی تھنک پن پوائنٹ کرنا از ناٹ وونٹ بی فیئر نا, کیونکہ ہر کمپنی ہر علاقے اور ود ٹائم چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہوتی ہیں, تو ہر بندے کا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ڈز ناٹ مین کہ وہ ہر جگہ اپلائی کرے گا. اب جو لوگ اس وقت کچھ لوگ ہیں جو کہ انٹرویوز کے لیے جب جابس کے لیے جا رہے ہیں نا, بہت تیاری کر کے جاتے ہیں جی, بڑی محنت کرتے ہیں, اینڈ دیر از دس گروپ جو کہ ہائیلی انپروفیشنل ہے. مطلب دیر پیپل جو کہ آئی نو, مجھے خود پتا ہے کچھ لوگوں نے بڑی بڑی ٹیلیکوز یا بڑی بڑی اچھی کمپنیز میں جب ان کو انٹرویو کال ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں, ٹائم پہ نہیں پہنچتے. اچھا یہ جو اتنی ویریشن ہے نا یہ پہلے نہیں تھی. پہلے اگر آپ 15-20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں نا, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی بندے کو انٹرویو کی کال ہے اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نہ جاؤ, مطلب دیٹ وڈ بی میڈنس. بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے تو نہیں ہے ایسا, اللہ جانے بڑھتی ہوئی ٹریفک بڑھتی ہے. اصل میں آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود جو اتنا کچھ اس وقت فیڈ ہو رہا ہے نا, people are seeing so many different things. میں نے پتہ بڑھتی ہوئی ٹریفک کا خرم میں نے اس لیے کہا کہ بیک ان دا ڈیز آئی یوزڈ ٹو ورک ایٹ اے ہاسپٹل, پتہ ہے